بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفتیں، مصیبتیں، تنگیاں، مشاکل، یہ دراصل اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو مصائب ہیں، یہ کبھی بھی مستقل نہیں رہتے۔ آج کا ہمارا سبق اسی سلسلے میں ہے کہ کیا آزمائش ہمیشہ رہتی ہے؟ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، آیت مبارکہ ہے 84۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے کل شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن حسب معمول سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پس ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور جو تکلیف انہیں پہنچی تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو اہل و عیال عطا فرما دیے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی عطا فرمائے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت تھی تاکہ یہ نیک بندوں کے لیے، اللہ کے سچے بندوں کے لیے نصیحت کا باعث ہو۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام سمرقندی اور ابن عاشور، اس کے ساتھ ساتھ امام سعدی وغیرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ان پر جو آفتیں آ چکی تھیں ان کو دور کر دیا۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث جس کو مختلف محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا، جن میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، جو کہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس کو لے کر آئے، حدیث 17 ہے۔ پھر امام البزار
اپنی مسند میں 6333ویں حدیث کے تحت اس کو نقل فرماتے ہیں۔ البدایہ و نہایہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام حیثمی اس کو مجموع الزوائد میں لے کر آئے، اور یہ حدیث قدر طویل ہے، لیکن میں انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا امتحانی دور یہ 18 سال رہا، اور ان کے قریبی اور دور کے تمام عزیزوں نے منہ موڑ لیا، سوائے ان کے 2 بھائیوں۔ وہ ان کے قریب آتے تھے لیکن آ کر اذیت دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایوب علیہ السلام نے یقیناً کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا۔ ساتھ والا پوچھتا کیسے؟ اس نے کہا کہ 18 سال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم نہیں کیا۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی آ کر پوچھتا کہ آپ نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کی کہ لوگوں کے درمیان صلح کروائی ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے وحی فرمائی کہ ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ بمشکل اپنا پاؤں اٹھا کر زمین پر ماریے، پانی نکلے گا، غسل کے لیے بھی، ٹھنڈا بھی اور پینے والا بھی۔ تو یہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے اس انداز سے اس آزمائش کو دور کر دیا، اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ جو کہ محنت مشقت کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی تھی، جب واپس آئیں تو جہاں سیدنا ایوب علیہ السلام تھے وہاں پر ایک بالکل صحیح سالم صحت مند آدمی موجود تھا، تو وہ ان کو پہچان نہ سکے۔ سوال کیا تو کہا میں وہی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر اپنی خصوصی رحمت فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث بھی جو کہ صحیح بخاری میں 719ویں ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو رب کائنات نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسانا شروع کر دی، تو سیدنا ایوب علیہ السلام ان کو اپنے کپڑوں میں لپیٹنے اور سمیٹنے لگے، تو رب کائنات کی طرف سے آواز آئی کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ اور معزز خواتین حضرات، امام سمعانی، امام قرطبی، امام سعدی وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ جو کچھ سیدنا ایوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا وہ بھی واپس ملا، اور اتنا ہی اللہ نے اور عطا فرما دیا۔ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اللہ نے 14 بیٹے اور 14 بیٹیاں عطا فرمائے۔ بعض مفسرین کرام جن میں امام ابن الجوزی وغیرہ شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ان کے بیٹے ان کو چھوڑ کر چلے گئے، واپس آ گئے، بیٹیاں بھی چھوڑ کر چلی گئیں، وہ بھی واپس آ گئیں، لیکن رب کائنات نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کو اور 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں مرحمت فرمائیں، عطا فرمائیں۔ اور یہ مضمون سورہ صاد کی 43ویں آیت مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ رحمۃ من عندنا، اس بارے میں مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام تھا۔ اور ذکریٰ للعابدین، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے ایک درس اور سبق ہے کہ وہ بھی اگر سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرح بے مثال صبر کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ویسی ہی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی ویسے ہی اپنا فضل اور کرم جو ہے وہ فرمائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو لے کر کچھ مزید آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح خوشی مستقل نہیں رہتی، یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ غموں کا بھی دورانیہ بے شک جتنا مرضی طویل ہو جائے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ تفسیر المراغی اور امام شوکانی کی فتح القدیر میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ یہ دراصل اللہ رب العزت سیدنا ایوب علیہ السلام کو قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل، ایک نمونہ بنانا چاہتے تھے۔ اور اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے۔ کیا سیدنا یوسف علیہ السلام کا امتحان نہیں ہوا؟ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا امتحان نہیں ہوا؟ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسلسل امتحانات کی بھٹی میں سے نہیں گزرے؟ یقینی طور پر ایسا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر الخازن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے ان کی ایک بیوی سے ان کو 16 اولادیں عطا فرمائیں۔ بعد میں کہا کہ نہیں 14 تھی، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں، اور وہ سارے کے سارے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اور پھر معزز خواتین و حضرات، اصل میں جو اس ساری کی ساری آیت مبارکہ کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو کبھی بھی آزمائش، ابتلا یا امتحان کے موقع پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ لوٹ کر جانا چاہیے۔ رب کائنات یقیناً اپنے بندوں کی دعائیں سننے پر قادر ہیں۔ آزمائشوں کا دور ختم ہوتا ہے بشرطے کہ انسان صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر، جو کہ 2 دنوں پر محیط تھی، 2 اسباق پر محیط تھی، وہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ آنے والے سبق میں اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔ آپ لوگوں سے معمول کے مطابق خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر نشر کیجیے۔ اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالاتر خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، آپ کے سوالات کے جوابات اور حالات کی مناسبت سے مختلف قسم کے دروس ملیں گے۔ آپ کی طرف سے کامنٹ سیکشن میں محبت بھرے جذبات کا میں قدردان ہوں، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، منتظر رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔